بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال اللہ تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے گفتگو زکوٰۃ سے متعلق ہوئی تھی کہ زکوٰۃ یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اخیر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، حالانکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر آدمی کو خوش دلی کے ساتھ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر عبادت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس گئے۔ ایک صحابی کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنا سب مال سامنے کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مال کے اندر 1 سال کا اونٹنی کا بچہ، یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تمہارے اوپر، اس کو تم ادا کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے پہلی مرتبہ بخشی ہے کہ مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کا وصول کرنے والا میرے پاس آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ سعادت اللہ نے پہلی مرتبہ عطا فرمائی، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا اونٹنی کا بچہ تو یہ نہ دودھ کے کام آ سکتا ہے نہ سواری کے کام آ سکتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک عمدہ قسم کی اونٹنی نکالی اور کہا یہ آپ لے کے جاؤ، جتنا واجب ہے اس سے کہیں بہتر لے کر جاؤ۔ وہ بھی صحابی تھے جو لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں 1 سال کا اونٹنی کا بچہ لے کر جاؤں، اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اس سے اچھا دیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور پڑاؤ تمہارے گھر کے قریب ہی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ کہہ دیں گے تو میں لے لوں گا۔ چنانچہ یہ صحابی گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور ان کو پورا واقعہ سنایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وہی لیں گے جو تمہارے اوپر واجب ہوا ہے، لیکن اگر تم اپنی جانب سے بڑھا کر دینا چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے، تمہیں اختیار ہے، تم بڑھا کر دے سکتے ہو اور تمہاری جانب سے قبول کیا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی واجب ہوئی تھی، زکوٰۃ کے وجوب پر دل کے اندر جو تاثر پیدا ہوا، جو احساس پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ زکوٰۃ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی محصل سے کہہ رہے ہے تو اتنی ہی واجب، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لے کر جاؤ۔ یہ ہے عبادت، اور عبادت کے اندر آدمی کا
یعنی شوق، جس طرح نماز کے اندر شوق ہوتا ہے 2 رکعت پڑھیے، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، ویسے ہی زکوٰۃ کے اندر بھی شوق ہونا چاہیے، اور اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اور وہم و خیال میں بھی نہیں آتا کہ 24 گھنٹے کے وقت کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں، ایک مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، دھیان میں نہیں آتا کہ ٹوٹل 24 گھنٹے بنتے ہیں ہماری زندگی کے، ان میں سے اتنا ٹائم اللہ کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیکس ہے، یہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے خیال میں اور وہم میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ٹیکس جبراً وصول کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی شرط ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، اگر خوش دلی کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو زکوٰۃ پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ ثواب اس شرط کے ساتھ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور اپنے دل کو راضی کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے اوپر ثواب مرتب ہوگا۔ اور ٹیکس کے اندر رضا سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، جبر کا معنی، ٹیکس کا معنی ہی جبر کے ہیں، اور زکوٰۃ میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ عبادت ہے تو پھر عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی اس کا صحیح حساب لگایا جائے، کتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہوئی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو 4 ہی رکعت پڑھنی ہوگی، بہت شوق ہے تو 5 رکعت نہیں پڑھ سکتا، بہت گرانی ہو رہی ہے 3 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 رکعت فرض کی گئی ہے، لہذا 4 ہی پڑھنا ہے۔ ہاں بہت شوق ہے، نفل کا اضافہ کر لیجئے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی چاہیں نفل پڑھ لیجئے، لیکن فرض 4 ہی رہے گی۔ زکوٰۃ جب فرض ہے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر کتنی فرض ہے، فرض کی ادائیگی کی جائے گی، متعین طور پر اتنی فرض ہے، اس کے بعد آپ بڑھا کر جتنی چاہے دے دیں۔ صدقات نافلہ کے اندر پورا مال اٹھا کے دے دیں، گنجائش ہے، لیکن زکوٰۃ فرض کتنی ہے ہمارے اوپر یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں حساب رکھنا ہوگا۔ حساب کب کیا جائے گا؟ قمری مہینے کے اعتبار سے حساب کیا جائے گا، چاند کے مہینے کے اعتبار سے۔ چاند کے مہینے کی ایک تاریخ متعین کر لی جائے اور اسی تاریخ کو حساب ہوگا ہر سال، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ ہو، ایک متعین تاریخ پر حساب کر کے جتنا مال ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو پورے مال کا 2.5%، 40واں حصہ متعین کر لیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی مالیت کا سامان اور روپیہ پیسہ سب ملا کر ہمارے پاس موجود ہے، تو 2,500 روپے لکھ لیا ایک جگہ کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اور اس 2,500 کو مائنس کرتے چلے جائیں گے، جہاں 2,500 مکمل ہو گئے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آدمی نفلی صدقے جتنے من چاہے کرتا رہے، یا احتیاط کے طور پر کہ ہو سکتا ہے کچھ چھوٹ گیا ہو، 2,500 کے بجائے ہم اس کو 3,000 مان لیں گے کہ چلو ہم 3,000 زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، کہ اگر حساب میں بھولے سے کچھ چھوٹ گیا ہو تو وہ اس میں شامل ہو جائے، لیکن لم سم ایسے ہی ہوگا سمجھتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ حساب کر کے نکالی جائے گی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے اور ہم اتنی زکوٰۃ نکالیں گے۔ عموماً زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سونا عورتوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ سونا تو پہننے کے لیے ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ایک بات معاشرے کے اندر چل رہی ہے کہ استعمالی زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔
شریعت اسلامیہ کے اندر سونا اور چاندی دو نقد ہیں، یہ سامان نہیں ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، دنیا کا کوئی سامان آپ خرید لیجئے، شو روم سے نکل کے آپ کے گھر آیا، اس کی ویلیو کم سے کم 70% تو چلی گئی۔ اب اگر آپ اس کو بیچنے جائیں تو وہ استعمال شدہ سامان کی قیمت میں بکے گا، اصل قیمت پر کبھی نہیں بکے گا۔ لیکن سونا اور چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو، وہ سونے کی قیمت میں بکتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو 100 روپے کا ملتا ہے، وہی چیز بیچنے جاتے ہیں تو 70 روپے کی بکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ سونا پہن لیا آپ نے پرانا ہو گیا، وہ اس وجہ سے کہ بیچنے والا سونار بیچتے وقت تو آپ سے پوری سونے کی قیمت لیتا ہے، جو اس کا 22 کیرٹ کا جو دام ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خود خریدنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سونے کی قیمت تو دوں گا، جو اس میں ملاوٹ ہے اس کی قیمت نہیں دوں گا۔ وہ آپ استعمال کی وجہ سے قیمت نہیں گھٹ رہی ہے، وہ قیمت ملاوٹ کی وجہ سے گھٹ رہی ہے۔ تو سونا اور چاندی نقد ہے، اور نقد چاہے جس صورت کے اندر بھی موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے اس کو استعمال کیا جائے نہ کیا جائے، چاہے وہ جس صورت کے اندر موجود ہو، بسکٹ کی شکل کے اندر ہو، ڈلے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، جس صورت میں بھی ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہذا اولا بات، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا برداشت کر لیجیے گا، اولا بات تو یہ ہے کہ جس کا مال ہے وہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ عبادت میرے اوپر فرض ہوئی ہے تو نماز میں پڑھوں گا، حج میرے اوپر فرض ہے حج میں کروں گا، اور زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہو تو زکوٰۃ کوئی اور ادا کرے، یہ ایک بندے کے لائق بات نہیں۔ بندہ تو وہ ہے جو بندگی کے لیے جھک جائے۔ سونا جس کے پاس ہے زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کی اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسی سونے کو کوئی حصہ توڑ کر زکوٰۃ میں دے دے۔ 100 گرام سونا ہے، 2.5 گرام توڑ کے اسی کو زکوٰۃ میں دے دیا، ہو گئی زکوٰۃ ادا۔ یا 2.5 گرام کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت زکوٰۃ میں دے دی۔ قیمت چاہے جیسے حاصل ہو جائے، جیسے سے مراد چوری ڈکیتی سے نہیں، جائز طریقے سے جو پیسہ اپنے پاس آیا ہے، 100 گرام سونا اگر ہے تو 2.5 گرام سونے کی قیمت زکوٰۃ کے اندر دے دی جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اولا بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کے اوپر واجب ہوئی ہے وہ خود اپنی عبادت خود کرے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک نظام ہے کہ چونکہ عورتوں کے اندر اتنی ہمت ہے نہیں کہ وہ زیور توڑ کے زکوٰۃ میں دے دیں، اور شوہر بھی نہیں چاہتے کہ زیور توڑ کے زکوٰۃ میں دیا جائے، تو معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں کی زکوٰۃ مرد ادا کر دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ اس سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا اولا یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ ہے وہ خود ادا کرے، نہیں شوہر ادا کر دے گا تب بھی ہو جائے گی، فرم سے ادا ہو جائے گی زکوٰۃ تب بھی ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر جو زیور ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زیور وہ ہوتا ہے جو عورت اپنے مائکے سے لے کر آتی ہے شادی پر، اور ایک زیور وہ ہوتا ہے جو لڑکے والے اپنی بہو کے لیے بناتے ہیں۔ آپ کی طرف یعنی ہمارا معاشرہ اور آپ کا معاشرہ تھوڑا سا فرق میں ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ عرف ہے کہ جو زیور عورت اپنے مائکے سے لے کر آتی ہے اس کی مالک وہ عورت خود ہوتی ہے، لیکن جو زیور شوہر کے گھر سے بنتا ہے بہو کے لیے، اس زیور کا مالک وہ لڑکا ہوتا ہے، یعنی شوہر ہوتا ہے۔
لہذا اگر دونوں زیور جو مائکے سے آیا اور جو گھر کے ہے دونوں ملا کر 612.5 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی الگ الگ کر دیا جائے اور نہیں پہنچتے، مثال کے طور پر 4 ہی 5 گرام زیور ہے جو موجودہ قیمت میں نے معلوم نہیں کی، 30-35 ہزار روپے جو بھی بنتے ہوں نصاب کے لیے، اگر وہاں تک مائکے کا زیور بھی نہیں پہنچتا اور سسرال کا زیور بھی نہیں پہنچتا تو نہ لڑکا صاحب نصاب اس زیور کی وجہ سے ہوگا نہ لڑکی صاحب نصاب ہوگی، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ آدھے کا مالک لڑکا ہے اور آدھے کا مالک لڑکی ہے، ملایا نہیں جائے گا، اکیلے دیکھا جائے گا، اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو صاحب نصاب ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے زوجین کے درمیان تو لڑکی اپنے مائکے کا سارا سامان لے کر جاتی ہے کیونکہ اس کی مالک وہی ہے، لہذا مائکے کا زیور بھی لے کر جاتی ہے، لیکن سسرال کا زیور لے کر نہیں جا سکتی، سسرال والے زیور لے کر جانے نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس زیور کی مالک عورت نہیں ہے، عورت استعمال کر رہی تھی، مالک لڑکا ہے، وہ صرف استعمال کے لیے، بیوی چونکہ یہی ہے لہذا اس کو دیا گیا ہے، کل کو کوئی اور بیوی ہو جائے گی وہ استعمال کرے گی، مالک لڑکا ہے۔ اگر آپ کی طرف بھی یہی عرف ہے تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا اور دونوں کا الگ الگ نصاب بنایا جائے گا، مائکے کے زیور کا نصاب لڑکی کے لیے اور سسرال کے زیور کا نصاب لڑکے کے لیے۔ 612.5 گرام چاندی کی قیمت کا سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت، ان سب کو ملا کر اگر کسی کے پاس 612.5 گرام چاندی کی قیمت نکال لیجئے گا، موجودہ وقت میں نے دیکھا نہیں کتنی قیمت ہے، اگر 50,000 روپے ہے قیمت تو 30-32 ہزار روپے جو بھی آئیں، اتنی قیمت کا یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اتنی قیمت پہنچ جاتی ہے تو آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کر سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت، چاروں چیزوں کو ملا کر بھی پہنچ جاتا ہے تب بھی صاحب نصاب ہے۔ حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے اندر ہمارے معاشرے کا جو کاروبار ہے اس میں پیسہ نقد نہیں آتا جاتا، کچھ کسی کو دینا رہے گا، کچھ کسی سے لینا رہے گا، ہر وقت یہ لگا رہتا ہے، اور کچھ مال کی صورت میں اپنے گھر پڑا رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال اپنے گھر میں موجود ہے جو اپنا ہے، گھر کے اندر خام مال تانی کی شکل میں ہو، بانے کی شکل میں ہو، چاہے تیار ساڑی کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، لوم پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایمبرائڈری مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو خام مال جس سے ہمارا مال تیار ہوگا، تانی ہے، بانا ہے، لچھا ہے، ان سب چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ مارکیٹ میں جتنا پیسہ ہمارا باقی ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ سب جوڑنے کے بعد جو پیسہ ہمیں کسی کو دینا ہے یہ پیسہ اس میں سے گھٹا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر جو مال ہے موجود تانی بانے اور لچھے وغیرہ کی شکل میں، اس کی قیمت 10,000 روپے بنتی ہے، 10,000 روپے لے لیا، مارکیٹ سے 50,000 روپے لینا ہے، 50 اور 10 60 ہو گیا، دینا 10,000 روپے ہے یا 20,000 روپے ہے، 20,000 گھٹا دیا، 60 میں سے 20 گھٹا، 40 بچا۔ اس طریقے پر حساب لگا کر جو پیسہ بچ گیا، جو اپنا بچا، دینے والا نکال کر اس پیسے پر زکوٰۃ دی جائے گی، اس کا 2.5% نکالا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 612.5 گرام چاندی کی قیمت سے آگے بڑھ جاتی ہے تو،
اور اگر جوڑ گھٹاؤ کر کے اس کے نیچے چلی آتی ہے تو پھر یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن ادائیگی سال بھر بعد واجب ہوتی ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی آج صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال اسی تاریخ کو پھر اگر وہ صاحب نصاب رہا تو اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس وقت جتنا مال موجود رہے گا۔ صاحب نصاب آج ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا سال بھر بعد، تو زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا اس تاریخ کو بھی صاحب نصاب رہنا چاہیے، اس وقت جتنا مال موجود رہے گا اس پر زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے طور پر آج 30-35 ہزار روپے آ گیا، صاحب نصاب ہو گیا، سال بھر بعد اگر 30-35 لاکھ ہو جائے گا تو 30-35 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 35 ہزار کی نہیں دے گا۔ یہ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے۔ ابھی 2 روز قبل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پیسہ تو ابھی آیا بھی نہیں ہے چیک کی صورت میں۔ میں نے کہا آپ کو نے جو چیز بھیجی ہے اس کا پیسہ آپ کے ذمے، یعنی آپ کا ان کے اوپر باقی ہو گیا، لہذا وہ پیسہ آپ کی مالیت میں شامل ہے۔ سال گزرنے کے بعد چاہے ایک دن پہلے پیسہ آیا ہو اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس پر تو سال نہیں گزرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور شریعت کی یہ رحمت ہے کہ شریعت نے یہ قید نہیں لگائی کہ ہر پیسے پر سال گزرنا چاہیے، ورنہ آپ روزانہ چٹھا لگاتے، آج 100 روپے آیا ہے اور اگلے سال اسی تاریخ کو 100 روپے کی زکوٰۃ دینا ہے، کل 200 روپے کمایا ہے تو اگلے سال اگلی تاریخ کو 200 روپے کی زکوٰۃ دینا ہے، پورے سال حساب کرتے اور پورے سال زکوٰۃ دیتے اور اس کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا کہ صحیح ادا ہوئی یا نہیں، اس لیے کہ ہر پیسے پر سال گزار رہے تھے۔ یہ شریعت کا احسان ہے کہ شریعت نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ حساب کرو، اس دن جو مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے دو، ہم پورے سال کی طرف سے تمہاری طرف سے مال لیں گے۔ یہ شریعت کا احسان ہے۔ جہاں شریعت اس بات کی کو پابند کرتی ہے کہ اگر ایک دن پہلے آیا ہے تب بھی زکوٰۃ دو، ساتھ ہی یہ رعایت بھی دیتی ہے کہ اگر ایک دن پہلے خرچ کر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، جانبین سے بات ہے۔ لہذا پورے سال گزرنے کے بعد جتنا مال موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کر دوں، کس کو دی جائے گی؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ صاحب نصاب، زکوٰۃ کا صاحب نصاب جو ہے وہ یہ ہے کہ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت 600 ساڑھے 12 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے قیمت تو یہی ہے 600 ساڑھے 12 گرام چاندی، لیکن اس میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت کے ساتھ ساتھ ضروریات سے فاضل جو چیزیں ہیں ان کو بھی جوڑا جائے گا۔ اگر سب ملا کر بھی 600 ساڑھے 12 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو یہ آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ مثال لکھی ہے کتابوں کے اندر، جیسے پرانے تانبے کے بڑے بڑے برتن ہوا کرتے تھے، رکھا ہوا ہے، کبھی سالوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت جوڑی جائے گی۔ موجودہ زمانے کے اندر ضروریات سے فاضل بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں آپ کا ٹیلی ویژن بھی ہے۔ یہ ضروریات زندگی کی چیز نہیں ہے، یہ تو معصیت کی چیز ہے، لہذا اس کی قیمت بھی جوڑی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت کوئی 20,000 روپے کی ٹی وی اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہے اور لوگوں سے مانگتا پھرو، اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ 20,000 روپے کی ٹی وی ہے اور سامان بھی ہوں گے، ملا کے 30,000 پہنچ جائے گا، یہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور یہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ دی جائے گی اس کو جو اس اعتبار سے صاحب نصاب نہ ہو کہ اس کی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ رہنے کا مکان، چاہے کرائے کا ہو، یہ نہیں کہا جائے گا میرا اپنا مکان نہیں ہے، مسکن، رہنے کی جگہ، چاہے کرائے کی ہو،
پہننے کا کپڑا، سواری، اپنا خادم۔ خادم آج کے زمانے میں چل نہیں سکتا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے۔ 3 چیزیں آتی ہیں، رہنے کا مکان، کپڑا اور اپنے سواری۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ضروریات سے زائد ہیں۔ موبائل ضرورت کے اندر داخل ہے موجودہ دور کے اندر، لہذا موبائل کو سامنے رکھ کے مت فیصلہ کر دیجیے، لیکن ٹی وی یہ ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، یہ دیکھا جائے گا جو روزانہ کی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے وہ ضروریات زندگی ہے، جو اس سے فاضل ہے اس کی قیمت 6 سے 12.5 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کر کے ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، ورنہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔